علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ ہود مکمل، اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں سے ہیں۔ نمبر 2 سورہ یوسف کی ابتدائی 52 آیات۔ پہلا حصہ۔ سورہ ہود میں 4 باتیں یہ ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور واقعات انبیاء، قیامت کا تذکرہ۔ نمبر 1 قرآن کریم کی عظمت۔ قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے۔ چونکہ یہ حکیم و خبیر ذات کی طرف سے نازل ہوا، اس لیے اس میں کسی قسم کا تعارض یا تناقض ہو ہی نہیں سکتا۔ اس صورت میں منکرین قرآن کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش ہے تو تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ نمبر 2 توحید اور دلائل توحید۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی کی ذات نے پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 رسالت کے ضمن میں 7 انبیاء کرام کے واقعات۔ 1 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند کے، انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ 2 حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ 3 حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، مگر قوم نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے۔ 5 حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ 6 حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا۔ 7 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو فرعون نے ٹھکرا دیا، اللہ نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ نمبر 4 قیامت کا تذکرہ۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، 1 بدبخت لوگ، 2 نیک بخت لوگ۔ دوسرا حصہ۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے، چاند، سورج
مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے ان سے کہا کہ اپنا یہ خواب بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام ان کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ اس دوران مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔